سوچیں اگر کوئی یہ کہے کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے صرف 25 نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے تھے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو تاریخ کے بارے میں ہمارے پورے نظریے کو ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ تو اللہ کی رحمت اور اس کے انصاف کے ایک بہت بڑے منصوبے کی جھلک ہے، ایک ایسا منصوبہ جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ 1,24,000 ذرا اس عدد کو اپنے ذہن میں دہرائیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اسلام کی ایک بہت گہری ایک بنیادی تعلیم ہے جو اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ نے کبھی بھی کسی قوم کو ہدایت کے بغیر تنہا نہیں چھوڑا۔ اچھا، تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ اتنا بڑا، اتنا حیران کن عدد آیا کہاں سے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اسلامی روایت ہمیں اس بارے میں کیا بتاتی ہے۔ تو اس کا جواب ہمیں براہ راست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے ملتا ہے۔ یہ ایک مستند روایت ہے جسے امام احمد نے اپنی مسند میں درج کیا ہے، یعنی یہ کوئی بات کی بات نہیں، یہ وہ علم ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا، یہ صرف ایک گنتی نہیں ہے، اس عدد کے پیچھے ایک بہت بڑا ایک آفاقی مشن چھپا ہوا ہے، ایک ایسی کہانی جو پوری انسانی تاریخ کے ہر دور میں پھیلی ہوئی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں ان پیغمبروں کے تنوع کے بارے میں۔ وہ ہر نسل سے تھے، ہر زبان بولتے تھے اور انہیں زمین کے ہر کونے میں بھیجا گیا تھا۔ مقصد صرف ایک کہ کوئی بھی ہدایت سے محروم نہ رہ جائے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ رہنما کوئی آسمان سے یا باہر سے نہیں اترے تھے، انہیں اسی قوم کے اندر سے ہر طبقے سے چنا گیا تھا۔ کوئی بادشاہ تھا تو کوئی چرواہا، کوئی صحرا میں رہتا تھا تو کوئی بڑے بڑے شہروں میں۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنے لوگوں کے دکھ درد کو، ان کے حالات کو سمجھیں اور انہی کی زبان میں، انہی کے طریقے سے ان کی رہنمائی کریں۔ وقت بدلتا رہا، تہذیبیں بنتی اور مٹتی رہیں، لیکن ان تمام پیغمبروں کا بنیادی پیغام وہ کبھی نہیں بدلا، وہ ہمیشہ ایک ہی رہا۔ پہلا، ایک خدا کی عبادت کرو، دوسرا، سچائی اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارو، اور تیسرا، آخرت کی تیاری کرو۔ بس یہی 3 بنیادیں تھیں۔ یہاں سے نا بات اور بھی گہری اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس آفاقی رہنمائی کے نشانات آج بھی دنیا میں موجود ہیں؟ شاید ایسی شکلوں میں جنہیں ہم پہلی نظر میں پہچان نہیں پاتے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تاریخ کے کچھ قدیم شخصیات جنہیں آج ہم کسی اور نام سے جانتے ہیں، دراصل وہی انبیاء تھے جن کی کہانیاں وقت کے ساتھ ساتھ بدل گئیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا دنیا کی دوسری روایات میں انہی نبوی تعلیمات کی گونج چھپی ہو سکتی ہے؟ سوچے ذرا، دنیا کی ہر تہذیب، ہر مذہب میں قتل کو، چوری کو، جھوٹ کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ سچائی اور انصاف کی قدر کیوں کی جاتی ہے؟ کیا یہ سب صرف ایک اتفاق ہے، یا یہ اسی ایک الہی سرچشمے کی بازگشت ہے جس سے ان تمام 1,24,000 پیغمبروں نے روشنی حاصل کی؟ دیکھیں، صدیوں کے سفر میں سچائی میں تبدیلی آ سکتی ہے، خالص پیغام میں انسانی سوچ کی ملاوٹ ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن اس کی جو اصل کی جھلک ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں باقی رہ جاتی ہے، جیسے کسی پرانی عظیم عمارت کے کھنڈرات جو آج بھی اس کی شان و شوکت کی گواہی دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس تعلیم کے سب سے اہم، سب سے گہرے پہلو پر، یعنی اس کے پیچھے کی منطق کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی منطق۔ آخر اتنی بڑی تعداد میں پیغمبر بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ اس کا جواب ہے الہی انصاف۔ یہ اصول کہ کسی قوم کو نظر انداز نہیں کیا گیا، کسی بھی گروہ کو بے سہارا نہیں چھوڑا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر روح کو، ہر ایک انسان کو سچائی سمجھنے کا موقع دیا گیا، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس تو پیغام پہنچا ہی نہیں تھا۔ اور قرآن اسی اصول کو بہت واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم ایک رسول نہ بھیج دیں۔ مطلب سزا ہمیشہ رہنمائی کے بعد آتی ہے، پہلے نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کا ہی تو انداز ہے کہ وہ پہلے خبردار کرتا ہے، موقع دیتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہاں ہمیں اس رہنمائی کے پیمانے کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن میں ہمیں صرف 25 انبیاء کے نام ملتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ 1,23,975 وہ گمنام پیغمبر ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک اتنے ہی محبوب ہیں اور انہوں نے تاریخ کے ہر دور میں اپنا فرض پوری طرح نبھایا۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ساری عظیم تاریخ کا آج ہم سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ صرف ماضی کا ایک قصہ ہے؟
نہیں، یہ ایک زندہ حقیقت ہے، ایک غیر منقطع زنجیر ہے۔ انبیاء کا کام آج بھی جاری ہے، ان لوگوں کے ذریعے جو سچائی اور انصاف کا پیغام لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ عظیم تاریخ دراصل ہم سب پر ایک ذمہ داری ڈالتی ہے، کیونکہ انبیاء کا وہ مشن آج اس امت کے کندھوں پر ہے، اور ہم سب اسی لمبی عظیم زنجیر کی ایک کڑی ہیں۔ تو اگلی بار جب تاریخ کے بارے میں سوچیں تو صرف بادشاہوں اور جنگوں کے بارے میں مت سوچیے گا، ان اندیکھے پیغمبروں کے بارے میں بھی سوچیے گا جو خاموشی سے لوگوں کے درمیان رہے، دلوں کو ہدایت دی، زندگیاں بدلیں اور اپنے پیچھے ایسے نشانات چھوڑ گئے جو آج بھی موجود ہیں، اور شاید ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ قریب۔